أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد موضوع سخن مقام ولایت ہے اور قرآنی آیات کریمہ کی روشنی میں سلسلے کا آج 5واں دن ہے۔ کل کے درس میں بات یہاں پہنچی تھی کہ ولایت بمعنی حاکمیت اور سرپرستی ذات حق تعالی کے ساتھ مخصوص ہے۔ خداوند متعال کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے، یعنی حاکمیت اور سرپرستی کا حق صرف اور صرف خدا کو حاصل ہے۔ اس معنی میں ولی صرف خدا ہے، سرپرست صرف خدا حق سبحانہ ہوا تعالی ہے، حاکم صرف خدا ہے، حق کے حاکمیت صرف خدا کے لیے۔ رسول خدا اور ائمہ خدا کی ولایت اور حاکمیت بھی اسی ولایت خدا کی تجلی ہے۔ انشاءاللہ بعد کے دروس میں اس پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ آج جو بحث مورد نظر ہے وہ یہ ہے کہ ولایت بمعنی حاکمیت اور سرپرستی سے کیا مراد ہے۔ کل کی گفتگو میں ولایت بمعنی محبت و دوستی اور ولایت بمعنی مدد و نصرت پر بات کی تھی۔ آج ولایت بمعنی حاکمیت اور سرپرستی پر بات کریں گے۔ چنانچہ کل بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا، ولایت بمعنی دوستی اور ولایت بمعنی مدد و نصرت متساوی الاطراف ہے، یعنی نسبت کے دونوں اطراف پر ولایت صدق کرتی ہے۔ ایک ولایت متقابل ہے، اللہ بھی ولی مومنین بھی ولی، اللہ بھی ناصر مومنین بھی ناصر، اللہ بھی منصور مومنین بھی منصور، اللہ بھی محب مومنین بھی محب، اللہ بھی محبوب مومنین بھی محبوب۔ جن کے درمیان یہ ولایت کا رشتہ قائم ہے ان سب پر ولی کا اطلاق ہوتا ہے، متساوی الاطراف۔ لیکن ولایت بمعنی حاکمیت اور سرپرستی متساوی الاطراف نہیں ہے۔ اس معنی میں ولایت کا اطلاق صرف خدا پر ہوتا ہے، سرپرست صرف خدا ہے، ولی صرف خدا ہے، حاکم صرف خدا ہے۔ نسبت کے دونوں اطراف پر ولایت صدق نہیں کرتی، صرف ایک طرف پر ولایت صدق کرتی ہے اور وہ طرف ذات حق تعالی۔ باقی سارے اسی ولایت کے تحت زندگی گزارتے ہیں۔ ما فوق صرف اور صرف حق تعالی ہے، باقی سب ماتحت ہے۔ پوری کائنات ما سوى اللہ جو بھی ہے وہ مخلوق خدا ہے۔ ما سوى اللہ کا رب حق تعالی ہے۔ ما سوى اللہ کے امور کی زمام اللہ کے ہاتھ ہے۔ پوری کائنات پر خدا کا نظام ربوبی حاکم ہے، خدا حاکم ہے، باقی سب کے سب محکوم ہیں۔ خدا خالق ہے، باقی سب کے سب مخلوق ہیں۔ خدا رب ہے، باقی سب کے سب مربوب ہیں۔ خدا غالب ہے، باقی سب کے سب مغلوب ہیں۔ خدا غنی مطلق ہے اور باقی سب کے سب فقیر محض۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 15، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو تم سب کے سب محتاج، انتم الفقراء الی اللہ، بے نیاز صرف اللہ کی ذات ہے، واللہ هو الغنی الحمید۔ تو اس معنی میں خدا کے علاوہ کوئی اور ولی نہیں ہے۔ فاللہ هو الولی، سورہ شورى آیت نمبر 9۔
ولی صرف اور صرف اللہ، یعنی نسبت کے ایک طرف پر صرف ولایت صدق کرتی ہے، دوسری طرف ولایت صدق نہیں کرتی۔ خدا کی ذات اور ما سوی اللہ کے درمیان ولایت کی نسبت قائم ہے، لیکن یہ نسبت متساوی الاطراف نہیں ہے۔ ما سوی اللہ پر ولی کا اطلاق نہیں ہوتا، ما سوی اللہ پر رب کا اطلاق نہیں ہوتا، ما سوی اللہ پر حاکم اور سرپرست کا اطلاق نہیں ہوتا۔ یہ ولایت ما سوی اللہ کو، اللہ کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے، یہ مقام صرف ذات حق تعالیٰ کو حاصل ہے۔ نسبت کے ایک طرف کو ولایت حاصل ہے اور نسبت کے دوسرے طرف نے اس ولایت کو قبول کرنا ہے، یعنی ولی صرف خدا ہے، باقیوں نے خدا کی اس ولایت کو قبول کرنا ہے۔ ایک طرف حکم دینا ہے، دوسری طرف اس حکم کی اطاعت کرنا ہے۔ ایک طرف نے اثر ڈالنا ہے، دوسری طرف نے اس اثر کو قبول کرنا ہے۔ تأثیر و تأثر متقابل نہیں ہے کہ ایک دوسرے پر اثر ڈالے، بلکہ ایک طرف تأثیر ہے، دوسری طرف تأثر ہے۔ تأثیر یعنی اثر ڈالنا، تأثر یعنی اثر کو قبول کرنا۔ اس لیے فلاسفہ بھی کہتے ہیں لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، اسی کو توحید افعالی بھی کہتے ہیں۔ بہرحال ولایت بمعنی حاکمیت و سرپرستی صرف خدا کے ساتھ مخصوص ہے۔ پہلے بھی عرض کیا ولایت کا لغوی معنی قرب اور نزدیکی کا ہے، اور ولایت کے تینوں معانی میں یہ قرب اور نزدیکی کا معنی موجود ہے۔ در حقیقت ولایت اسی قرب کا نتیجہ ہے۔ قرب کا نتیجہ دوستی ہے، قرب کا نتیجہ نصرت اور مدد ہے، قرب کا نتیجہ سرپرستی اور حاکمیت۔ ظاہراً ہم دیکھیں تو قرب متساوی الاطراف ہونے کا تقاضا کرتا ہے۔ فرض کرتے ہیں دروازہ کھڑکی کے قریب ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کھڑکی بھی دروازے کے قریب ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ دروازہ تو کھڑکی کے قریب ہو لیکن کھڑکی دروازے سے دور ہو۔ یہ جو ولایت ہے، قرب ہے، دونوں طرف متساوی اور برابر ہونے کا تقاضا کرتا ہے۔ چنانچہ ولایت بمعنی دوستی اور محبت، اسی طرح ولایت بمعنی مدد و نصرت، اس میں ایسا ہی ہے۔ قرب دونوں طرف سے ہے، ولایت دونوں طرف سے۔ اسی لیے ولی کا اطلاق خدا پر بھی ہوتا ہے اور مومنین پر بھی، لیکن ولایت بمعنی حاکمیت اور سرپرستی میں ولی کا اطلاق صرف خدا پر ہوتا ہے، دوسروں پر نہیں ہوتا۔ ما سوی اللہ پر ولی کا اطلاق نہیں ہوتا۔ پھر یہ کیسا قرب ہے کہ ولایت کا اطلاق صرف ایک طرف ہو رہا ہے، دوسری طرف نہیں ہو رہا؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرب کا معنی و مفہوم مادی اور معنوی امور میں ایک جیسا نہیں ہے۔ قرب مادی امور میں متساوی الاطراف ہونے کا تقاضا کرتا ہے۔ دروازہ کھڑکی کے قریب ہے، یقیناً کھڑکی بھی دروازے کے قریب ہوگی۔ ممکن نہیں ہے کھڑکی دروازے سے دور۔ مادی امور متساوی الاطراف دونوں طرف سے، لیکن معنوی امور میں ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک دوسرے کے قریب ہو تو یقیناً دوسرا بھی اس کے قریب ہو۔ ضروری نہیں، ممکن ہے ایک قریب ہو اور دوسرا اس سے دور ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر انسان کے قریب ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ
وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ سورہ قاف آیت نمبر 16۔ بے شک ہم نے انسان کو خلق کیا، اسے پیدا کیا، اس کے دل میں جو خیالات آتے ہیں ان سے ہم آگاہ ہیں، یعنی انسان کے ذہن میں جو خیال آتے ہیں خدا ان خیالات سے بھی آگاہ ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ہم اس انسان کی شہرگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو خدا ہر انسان کے قریب ہے، کافر ہو، مسلمان ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، منافق ہو، مومن ہو، خدا ہر کسی کے قریب ہے۔ هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ سورہ حدید کی آیت نمبر 4۔ تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ، اور جو کام بھی کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر۔ وللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ ان اللہ واسع علیم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115۔ اللہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس پوری کائنات کا مالک ہے، لہذا جس طرف بھی تم رخ کرو گے اللہ وہاں موجود ہے، اللہ حاضر ہے، اللہ ناظر ہے، ایک ایک چیز سے اللہ واقف ہے۔ ان اللہ واسع علیم ہر جگہ موجود ہے اور علیم بھی ہے، ہر چیز سے آگے ہے، واسع علیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں بھی ارشاد رب العزت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے حبیب جب میرا بندہ میرے بارے میں سوال کرے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي تو کہنا فَإِنِّي قَرِيب میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان تو خدا ہر انسان کے قریب ہے، مسلمان ہو، کافر ہو، مومن ہو، منافق ہو، جو بھی ہو، ہر انسان کے قریب۔ لیکن کیا انسان بھی خدا کے قریب ہیں؟ کیا کافر بھی خدا کے قریب ہیں؟ فاسق و فاجر اور منافق بھی کیا خدا کے قریب ہیں؟ کافر خدا سے دور ہے، منافق خدا سے دور ہے، لہذا قرب اور بعد یہ مادی اور معنوی امور میں ایک جیسا نہیں ہے۔ معنوی امور میں قرب کا متساوی الاطراف ہونا ضروری نہیں ہے، لہذا ولایت کا بھی متساوی الاطراف ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ خدا ہر چیز کے قریب ہے، ہر انسان کے قریب ہے، یعنی ہر چیز پر ولایت رکھتا ہے، ہر انسان پر ولایت رکھتا ہے، انسان کے حتی ذہن میں آنے والے خیالات سے بھی اللہ آگاہ ہے، حاضر ہے، ناظر ہے، کوئی بھی چیز خدا کی ولایت کے دائرے سے باہر نہیں ہے، کوئی چیز خدا سے اوجل نہیں ہے، لہذا ولی بھی صرف خدا ہے، سرپرست صرف خدا ہے، حاکم صرف خدا ہے، ما سوى اللہ جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب ماتحت ہیں، کائنات کے نظام کی باغ ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہے، کائنات پر خدا کا نظام ربوبیت حاکم ہے، حاکمیت صرف خدا کے لیے، لہذا ولایت بمعنی حاکمیت اور سرپرستی یہ مخصوص ہے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ، رسول خدا اور ائمہ خدا کی ولایت اسی ولایت خدا کی تجلی ہے۔
یہ جو ولایت ہے جو مخصوص ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، اس ولایت کے اپنے مخصوص آثار ہیں، کیونکہ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ ولایت اور آثار ان کے درمیان رابطہ علیت موجود ہے، نظام علیت کی حاکمیت۔ اس ولایت کے بھی اپنے مخصوص آثار ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں اس کے اوپر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔